بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم میرے محترم عزیز دوستو، آج ہم حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ آپ کو سنانے جا رہے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے اس واقعہ کو پورا ضرور سنیے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام بابل میں پیدا ہوئے۔ ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پانچویں پشت تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے پوری زندگی لوگوں کو نصیحت کرنے اور صحیح راستہ دکھانے میں صرف وہ لوگوں کو گناہ سے دور اور اللہ کے قریب کر دیا کرتے تھے۔ ایک اللہ کے نبی کی زندگی کا مقصد یہی ہوتا ہے، وہ اپنی پوری زندگی لوگوں کی بھلائی میں گزار دیا کرتے ہیں۔ ایک وقت آیا جب حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کے سبھی چاہنے والے بابل کو چھوڑ کر مصر کی طرف چلے گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کے چاہنے والے مصر میں بھی لوگوں کو تعلیمات دینا شروع کیا اور لوگوں کو گناہ چھوڑ کر صحیح راستے پر چلنے کی دعوت، لوگوں کو سچائی کی طرف بلاتے اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی نصیحت کرتے، لوگوں کو صدقہ اور زکوٰۃ دینے کو کہتے تاکہ غریبوں اور مسکینوں کی مدد کی جا سکے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے شخص ہے جنہوں نے لوگوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھایا ہے۔ جب قابیل کی اولاد شیطان کے بہکاوے میں گمراہ ہو گئی اور کفر اور شرک میں پھنس گئی، یہاں تک کہ نکاح کی رسم ادا کرنے کے بجائے حرام کاری اور گندگی میں پھنس گئی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کے پاس بھیجا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے دین کا پیغام پہنچانا شروع کیا۔ بہت سے لوگوں نے ان کی بات مان لی اور انکار اور کفر کا راستہ چھوڑ کر ہدایت کے راستے پر چل پڑے اور نیکی اور سچائی کے پابند ہو گئے۔ لیکن جو لوگ گمراہی اور کفر کے اندھیرے میں بھٹکنے کو ہی بہتر سمجھتے تھے، ان کے دلوں پر حضرت ادریس علیہ السلام کی نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوا، وہ لوگ اسی طرح گمراہی میں بھٹکتے رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام لوگوں سے کہتے، ایک خدا کو مانو اور اسی کی عبادت کرو، اسی کے حکم پر چلو۔ ان کی شریعت میں جتنے نماز روزے مقرر تھے، لوگوں نے ان کا پابند بننے کو کہتے، زکوٰۃ دینے کو کہتے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر لوگوں کو نصیحت کرتے، پاک صاف رہنے کو کہتے، حق اور انصاف پر چلنے کی ہدایت فرماتے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اتنی عبادت کرتے تھے کہ ہر دن 1000 سے زیادہ بار تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ ان کے پاس فرشتے آتے جاتے تھے، وہ ان کی سنگت میں رہنا پسند کرتے تھے۔ ان کے بھلے کام اتنے تھے کہ ان کی برابری تمام مخلوق کی بھلائیاں مل کر بھی نہ کر سکتی ہے۔ یہ بات آسمان تک پہنچی، فرشتوں میں کانفرنسیاں شروع ہو گئی۔ اللہ سے اجازت لے کر حضرت عزرائیل صحیح صورت جاننے کے لیے زمین پر تشریف لائے۔ حضرت عزرائیل انسان کی شکل میں ادریس علیہ السلام کے ساتھ میں کئی دن تک رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ آدمی نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، ایسا تو نہیں کہ یہ فرشتہ ہو۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو عزرائیل موت کا فرشتہ ہے، تب حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، میں موت کا شربت پینا چاہتا ہوں، مجھے چکھاؤ۔ حضرت عزرائیل نے اللہ سے اجازت مانگی اور اجازت لے کر انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کی روح مبارک کو قبض کر لیا اور ان کی روح مبارک کو ان کے قلب دل میں ڈال لیا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ کو جنت اور دوزخ دیکھنے کا شوق بہت، مجھے ان کی سیر کراؤ۔ حضرت عزرائیل نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو اپنے پیروں پر بٹھایا اور دوزخ کی سیر کرائی۔ اس کے بعد جنت کی نعمتوں کی سیر کرائی۔ حضرت ادریس علیہ السلام جب حوروں، محلوں، باغوں اور نہروں کی سیر کر چکے تو حضرت عزرائیل نے کہا، اب میرے ساتھ جنت سے باہر چلیے اور اس مکان سے باہر آئیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام تو قانونی الہی کو اچھی طرح جانتے تھے۔ ایک پیڑ کا تنا پکڑ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، جب تک پیدا کرنے والا جنت دوزخ کے اس امتحان سے مجھ کو نہ نکالے گا، میں ہرگز باہر نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ ان دونوں کے قصے کے فیصلے کے لیے بھیجا۔ پہلے حضرت عزرائیل نے تمام حالات کہے، پھر حضرت ادریس نے جواب دیا کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کہ تقاضے کے طور پر موت کے لذت کا کڑوا شربت چکھا اور تمہیں میں سے ان میں یعنی دوزخ میں جائیں گے۔
کے مطابق دوزخ میں داخل ہوا اور اس رحم کریم اللہ کے حکم سے جیسا کہ اس نے کہا اس میں سے یعنی جنت سے وہ نکلیں گے نہیں، میں جنت میں داخل ہوا، اس لیے اب یہاں سے نکلنے کا کوئی سوال نہیں، صرف اسرائیل کے کہنے سے بغیر خدا کے حکم کے میں یہاں سے نہیں لوٹوں گا۔ اس کی بغیب سے آواز آئی، بِإِذْنِي دَخَلُوا بِإِذْنِي فَعَلَ هَذَا، یعنی میرے ہی حکم سے داخل ہوا اور میرے ہی حکم سے یہ کام لیا، اس لیے حق اسی کا طرف ہے۔ قاب عباس سے روایت ہے کہ اس آیت سے مراد رفعانو مقانن عالیہ، ہم نے اسے بلند جگہ اٹھایا، حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام جنت سے باہر آئے اور چھٹے آسمان میں فرشتوں کے ساتھ عبادت میں لگ گئے، اور جب تک خدا کا ارادہ ہے وہاں موجود ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، گہرا رنگ تھا، مناسب قد تھا، وہ زیادہ تر خاموش رہتے چلتے تھے، وقت ان کی نظر قدموں پر ہی رہتی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا 3 نیکیاں اہم ہیں، غصے کے وقت نرمی، تنگی میں دان کرنا، قابو پانے پر معاف کرنا۔ فرمایا عقل مند آدمی وہ ہے جو 3 آدمیوں سے حل کلام نہ کریں، ایک تو بادشاہوں سے، دوسرے عالموں سے، تیسرے دوستوں سے، اس لیے کہ بادشاہوں کی گستاخی میٹھے ایسے کرواہٹ جیسی ہے، عالموں کو حقیر سمجھنے سے دین کا نقصان ہے، اور دوستوں کا ہلکاپن بے مروت ہے اور نفرت کرنے کی چیز ہے۔ فرمایا کہ آدمی کو چاہیے کہ مصیبت میں صبر کرے، طبیعت میں جمع پیدا کریں۔ محترم عزیز دوستو، یہ تھی حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کے کچھ مختصر سی معلومات۔ اگر آپ کو یہ واقعہ تھوڑی سی بھی پسند آئی، ایک لائک ضرور کریے گا، اور ایسے ہی واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئے واقعات کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوست۔